حضرت شیخ سعدی جب چھوٹے تھے ایک دفعہ تو اپنے والد کے ساتھ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں بہت بھیڑ تھی اور ان کے والد نے ان کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، میری انگلی نہ چھوڑنا ورنہ آپ رش میں بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ تھے ننھے بچے، تو جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ وہیں پر والد کی انگلی چھڑا کر کھیل کود میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ کھیل سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ اپنے والد کو، تو ان کے والد ان کے قریب نہیں تھے، مارے خوف کے ادھر ادھر بھاگے، رونے لگے۔ تو اتنی دیر میں ان کے والد بھی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ گئے، تو انہوں نے ان کے کان کھینچتے ہوئے جھڑکتے ہوئے انہیں کہا کہ نہ سمجھ بچے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میری انگلی مضبوطی سے پکڑے رکھنا، لیکن تم نے دھیان نہیں کیا، تم نے میرا کہا نہیں مانا اور اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب حضرت سعدی بڑے ہو گئے تو وہ اپنی اس آپ بیتی کو بار بار لوگوں کو سنایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دنیا کی بھیڑ میں گم ہونا نہیں چاہتے تو کسی نیک بندے، کسی نیک بزرگ کا دامن تھامے رکھو، ورنہ پریشانیوں میں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، اور جو شخص بھی بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ تو ان کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کمپنی جو ہے، اچھی بری صحبت کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے۔ نبی کریم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان ہمیشہ جو اپنے بھائی یا اپنے دوست اس کے دین پر ہوتا ہے، تو تم میں سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس سے ہے، وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کیونکہ جو ہماری کمپنی ہوتی ہے وہی ہمارا پورا آئینہ ہوتی ہے کہ ہماری جو کمپنی ہے کیسے لوگوں سے ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے، کہ جیسا آپ کے دوست کا ایمان ہے ویسا آپ کا ایمان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم برے لوگوں سے تعلقات بھی رکھیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم تو اچھے ہی رہیں گے، ہم پر اثر نہیں آئے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح اچھے لوگوں کی کمپنی کا، صحبت کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح برے لوگوں کی کمپنی یعنی صحبت کا بھی اثر ضرور ہوتا ہے، کہ جیسے اگر آپ کسی ایسے شخص سے دوستی رکھتے ہو جس کے پھولوں کے باغان ہیں اور آپ وہاں سے جسٹ گزر بھی جاؤ گے نا، تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ خوشبو سے مہک اٹھے گا، کہ یہ ایک صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر وہی جو شخص ہو، جو دوست ہو، جو بھائی ہو، وہ کوئی ایسا کام کرتا ہو جہاں پر بدبو ہو، اسمیل ہو، دھواں ہو، جیسے کہ ایک ایگزامپل بھی ہے کہ اگر کوئی راکھ پر کام کرتا ہے، انگاروں پر کام کرتا ہے، کوئلے کی بھٹی میں کام کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ پاس سے بھی گزرو گے تو اگر آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی جسم کے حصے کو جلا لو گے، اگر جلے نہیں بچ بھی گئے تب بھی آپ کے کپڑوں پر کوئی نہ کوئی انگارہ گر سکتا ہے، اگر وہ بھی نہ ہوا تب بھی دھواں اور وہ بدبو آپ کو ضرور جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ تو کمپنی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ خیر، ایک اور واقعہ ہے حضرت شیخ سعدی کا، وہ بتاتے ہیں کہ نا ایک دفعہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور جیب میں پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کوئی اور جوتا خرید سکوں، تو ننگے پاؤں جب میں جا رہا تھا تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا تھا کہ اللہ نے میرا نصیب کیسا بنایا ہے۔ اور اسی حالت میں چلتے چلتے وہ کوفہ کی ایک مسجد میں پہنچے، تو وہاں انہوں نے جیسے ہی مسجد میں انٹر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پر تھا اور اس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جوتا نہ صحیح مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پاؤں تو دے رکھے ہیں نا۔ تو یہ لیسن دیتا ہے ہمیں کہ زندگی میں سچویشن کیسی بھی ہو، ناشکری کبھی نہیں کرنی اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ وہ مالک ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں۔ اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے شیخ سعدی کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میرے والد مجھے مسجد میں لے کے گئے اور میں اور میرے والد ساری رات مسجد میں عبادت میں مشغول رہے، اور ساری رات ہماری اسی طرح گزر گئی کہ ہم نے وہاں پر نماز بھی ادا کی، دعا بھی کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، اس کی عبادت کرتے رہے، اور ہمارے قریب ہی کچھ لوگ بہت ہی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ نصف رات سے زیادہ جب گزر گئی تو میں نے کہا اپنے والد سے کہ یہ لوگ ایسے سو رہے ہیں جیسے مر گئے ہیں، اور کسی نے بھی ان میں سے نہ نماز پڑھی ہے نہ دعا کی ہے۔ تو ان کے والد نے فرمایا کہ بیٹے، اگر تو آج یہاں آ کر مسجد میں نوافل نہ پڑھتا، ذکر نہ کرتا اور ان لوگوں کی طرح سویا رہتا نا، تو یہ بہتر ہوتا کہ تو ان کی برائی بیان کر رہا ہے اس چیز سے، یعنی تو ان کی غیبت کر رہا ہے، غیبت کی جو برائی ہے، غیبت کا جو گناہ ہے وہ کما رہا ہے۔ تو اگر ہم کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ
ہم اس عمل کو جتائیں یا بتلائیں یا دوسروں کو سنوائیں۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ آپ دوسروں کو لیسن دو تاکہ وہ بھی اٹریکٹ ہوں، اچھائی ضرور بیان تاکہ دوسرے لوگ بھی اٹریکٹ ہوں اور وہ بھی نیک عمل کریں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔